اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ عجیبہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نہ میں اسے عام کہانی کی طرح سنانا پسند کرتا ہوں اور نہ ہی آپ اسے عام واقعہ اور کہانی کی طرح سننا پسند کریں۔ یہ چاہتا ہے کہ اس واقعے کو اس طرح سنا جائے اور اس طرح بولا جائے کہ اس کے ہر حرف، اس کے ہر لفظ، اس کی ہر آیت میں اللہ رب العزت نے جو موتی، بلکہ یوں کہیے کہ جو بیش بہا موتی، جو قیمتی موتی، نایاب موتی اور معارف اور حقائق اور بصائر چھپا رکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے اپنے ادنا حقیر کوشش کرتے ہوئے پیش کروں، اس لیے کہ کبھی کبھی سننے والا بیان کرنے والے سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو بیان کرنے والا اپنے انداز سے اس کے سامنے کوئی ایک بات رکھتا ہے اور اگلا بندہ اس میں سے بہت سارے موتی چنتا ہے، نکالتا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت اس واقعے کو انتہائی شرح صدر کے ساتھ قرآن پاک اور احادیث پاک کی روشنی میں اور امت مسلمہ کے عقیدے کو سامنے رکھ کر کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو کچھ سمجھنا، کچھ عبرت حاصل کرنا، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کے قابل ہوں تو اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ، یہ سورہ یوسف کی 4 آیت ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ اس میں پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن نقص، ہم بیان کرنے والے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں۔
یہاں اللہ رب العزت نے لفظ ہم استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کچھ نہیں تھا اللہ تھے، اکیلے، تنہا۔ لیکن اللہ رب العزت اب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں، نحن، ہم، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اللہ ایک نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایک سے زیادہ ہے۔ جبھی تو اللہ نے کہا کہ ہم بیان کرتے ہیں، وی انسٹیڈ آف آئی، اللہ سبحانہ و تعالی یوزنگ وی، نحن۔ وی اس وقت استعمال ہوتا ہے جبکہ ایک سے زیادہ ہو، اور ایک ہو تو آئی استعمال ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت یہاں نحن نقص کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب سمجھیے، اور اس کے بعد یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مسئلہ بھی آپ کو سمجھانا ہے کہ قرآن مجید میں، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہے، تنہا ہے، اکیلے ہیں، بس۔ انما الہکم الہ واحد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ بس آسمان میں، زمین میں، ہر جگہ خدا کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ قرآن مجید نے ایک بڑے اچھی پیاری مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر زمین اور آسمان میں کوئی اور بھی خدا ہوتے سوائے اللہ کے، اللہ اکیلے ہیں۔ اللہ فرماتے بالفرض اگر مان لو کہ زمین اور آسمان میں کہیں خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتے، کوئی اور بھی اللہ ہوتے، تو اللہ فرماتے لفسدتا، زمین اور آسمان کا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھرپور قوت اور طاقت کا مالک ہونا ضروری ہے۔ وہ کسی سے ڈکٹیٹ نہیں لیا کرتا، ڈکٹیشن۔ دنیا کی ساری قوتیں، ساری طاقتیں کسی نہ کسی معاملے میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح ڈکٹیشن پر مجبور ہو جایا کرتی ہے، لیکن اللہ ہی وہ ذات ہے جو ڈکٹیشن نہیں لیا کرتا۔ یہ جو زرداری نے پچھلے دنوں جو جملہ بولا ہے، صدر زرداری نے، کہ میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور میں ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ میں نے کسی سے ڈکٹیشن لینا ہے، یہ وہ در حقیقت بولا نہیں ہے، اس کی کرسی نے بلایا ہے۔ وہ جس کرسی پر بیٹھا تھا، وہ کرسی پر بیٹھ کر ہر آدمی یہی کہتا تھا، یہ وہی کرسی تھی جب بھٹو مرحوم کہا کرتا تھا کہ یہ میری لونڈی ہے۔ ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور کوئی ذات نہیں، ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتی۔ تو اگر دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھرپور طاقت کے ہوتے اور دونوں برابر کی طاقت کے ہوتے تو ایک دوسرے کی بات تو نہیں سنتا، کسی سے دبتا تو نہیں۔ یہ اللہ چاہتا کہ میں نے سورج نکالنا ہے، اور یہ اللہ چاہتا ہے میں نے سورج ڈبانا ہے، یہ اللہ چاہتا ہے میں نے آج خشکی لانی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں، آج میں نے بارش برسانی ہے۔ تو دو خدا برابر کی طاقت کے ہوتے تو اللہ فرماتے زمین اور آسمان کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا، اور زمین اور آسمان ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی۔ اللہ فرماتے نہ، صرف آسمان اور زمین کا بقا ہی اتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے ہیں؟ صرف ایک، صرف ایک، صرف ایک۔ مجھے سورج پر سے ایک لطیفہ ذہن میں گھوم رہا، سنائی دوں؟
کسی سردار جی نے مولوی صاحب سے آ کر یہ کہا کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہو کہ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. صاحب نے کہا بے شک ہم کہتے ہیں. تو سردار جی کہتا ہے کہ پھر دن میں سورج کا فائدہ کیا ہے؟ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دن میں تو اونجی روشنی ہوتی ہے، سورج کو تو رات کو نکلنا چاہیے جب اندھیرا ہوتا ہے. دن میں تو اونجی، دن میں تو ویسے ہی روشنی ہوتی ہے، تو سورج کا فائدہ تو رات کو ہوتا ہے کہ رات کو نکلتی تاکہ اندھیرا دور ہو جاتا. دن میں تو ویسے ہی روشنی ہوتی ہے، پر اس بے وقوف کو کسی نے بتایا ہے کہ سورج کی وجہ سے تو دن میں روشنی ہے، اگر سورج نہ ہوتا تو روشنی کہاں ہوتی؟ وہ تو رات ہوتی. تو ہمارا عقیدہ آپ نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی ہے؟ اللہ ایک ہی ہے بس. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جب اپنی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں. کبھی تو یہ کہتے ہیں آئی، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وی. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اننی انا اللہ، اننی انا اللہ. انا کا لفظ استعمال کیا واحد متکلم کا. اور قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر جب آپ دیکھیں گے، میں ساری آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھوں گا، آگے آئے گا مسئلہ آئے گا وہاں بتاتا رہوں گا، آپ بھی پڑھتے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی تو واحد متکلم کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، اور بعض جگہ ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں. نحنو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا نحنو نہ بھی ہو جمع کا صیغہ آتا ہے. تو قاعدہ سمجھ لیے، علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے اوپر رحمت اور شفقت اور رحمت اور رأفت اور ہمدردی کا کوئی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی احسان بتانا چاہتے ہیں، کوئی اپنی رحمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، شفقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، رأفت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں اللہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. وہاں اللہ پاک واحد متکلم کا. اور جہاں اللہ عظمت کا، جلال کا، اپنے غصے کا، اپنے پاور کا، اپنے غضب کا، اپنی قوت و طاقت کا، اپنی شان و شوکت کا، اپنی کبریائی کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندے کے سامنے کوئی بات مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں. جیسے ایک آیت بڑی مشہور ہے، میں آپ کو سناتا چلوں. آپ سے میں پہلے سوال کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر کے آپ کے اوپر احسان کیا کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو آپ کے اوپر مکمل کر کے اتمام کر کے آپ کے اوپر احسان کیا کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا، منتخب کیا، چنا ہے. یہ چن کر اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ نہیں؟ تو یہ احسان ہے اللہ کے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شفقت کا اظہار کرتے ہوئے جب قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں تو فرمایا الیوم اکملتو، الیوم اکملتو لکم دینکم. آگے فرمایا واتممتو علیکم نعمتی. آگے فرمایا وردیتو لکم الاسلام دینا. یہ تینوں اکملتو ہوا، اتممتو ہوا اور ردیتو ہوا، یہ سب واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس میں آئی کا ترجمہ ہوتا ہے، آئی کے ساتھ ترجمہ ہوتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری رحمتوں کا تمہارے اوپر کرنے والا، یہ ساری شفقتوں کا تمہارے اوپر کرنے والا، یہ ساری عنایتوں کا اور احسانوں کا کرنے والا میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں. تو جہاں رحمت و شفقت کا تذکرہ آتا ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور جہاں جلال بتانا ہوتا ہے، جہاں اپنا کمال بتانا ہوتا ہے، جہاں اپنی قوت و طاقت اور شان و شوکت اور رعب اور دبدبہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر واحد کا صیغہ نہیں، وہاں جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ سنیں گے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سیناریو قائم کرنے والے، ایک سینری قائم کرنے والے، ایک منظر قائم کرنے والے ہیں، جس میں اللہ رب العزت بڑی شان و شوقت اور غضب اور عظمت اور جلال کا اظہار کرنے والے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سارے انسانوں کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور کھڑا کرنے کے بعد ان کی زندگی کے سارے کٹے چھٹے کو، سارے کارنامے کو، ان کے زندگی کے سارے اعمال کا محاسبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزان ترازو قائم کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے کہ نہیں؟ اللہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوگا کہ نہیں؟ کہ کتنی طاقت والے ہیں، کتنے پاور والے ہیں، کتنے عظمت والے ہیں، کتنے شان و شوکت والے ہیں، کتنا رعب اور کتنا دبدبہ اور کتنی ہیبت ہوگی اس وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزان عدل قائم کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس منظر کو بیان کرتے ہیں اور اس کی منظر کشی کرتے ہیں، تو اب سنیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ نَضَعُ، ادعو نہیں کہا، یہ پھر واحد متکلم ادعو ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کون سا صیغہ استعمال فرماتے ہیں؟ ندعو، ہم رکھنے والے، جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا، ہم رکھنے والے۔ اور آگے فرمایا کہ وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، بھی نہیں کہا، وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، حساب ہم فٹافٹ کرنے والے ہیں، اور ہم سے اچھا حساب کرنے والا اور ہم سے جلدی حساب کرنے والا کوئی نہیں۔ اس جملے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رعب کا اور اپنے دبدبے کا اور شان و شوکت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جب عظمت کی بات آتی ہے، جب شان و شوکت کی بات آتی ہے، جب رعب اور جلال کی بات آتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، اور جب رحمت کی اور شفقت کی باری آتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ دنیا کی ہر زبان میں ہے کہ جب کوئی حاکمانہ انداز سے، شاہانہ انداز سے، شاہانہ اور حاکمانہ انداز سے جب کوئی بات کرنی ہو، تو پھر اردو زبان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ جی میں آپ کے گھر آیا تھا، یہ بہت تواضع والا لفظ ہے، بہت محبت والا لفظ ہے، بہت شفقت والا لفظ ہے، لیکن اگر آرڈر دے رہا ہوں تو کہتے ہیں یہ ہمارا حکم ہے، میرا نہیں بولتے، کہتے ہیں ہمارا حکم ہے، ہم کہتے ہیں آپ کو۔ اکیلا ہوتا ہے آدمی، اکیلا ہوتا ہے۔ یہ جب آپ شاید نہیں دیکھتے ہوں گے، آپ تو صوفی صافی ہیں، لیکن جب پرانے زمانے کی فلمیں دیکھیں، مغل اعظم کے ٹائپ کی زمانے کی دیکھیں، جب وہ اکبر کے زمانے کی ٹائپ کی بنی ہوئی فلمیں دیکھیں، جب پرانے زمانے کی کتابیں آپ پڑھیں تو، اور ان کے حالات جب پڑھیں تو، جب ان کا آپ ان کے ڈائلاگ پڑھتے ہیں تو وہ شاہانہ انداز میں جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یوں فرماتے ہیں، اور ہم یوں کہتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ لفظ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ کرنے والا، بولنے والا، کہنے والا ایک ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے شاہانہ انداز میں بجائے اپنے آپ کو میں کہنے کے لفظ کون سا استعمال کرتے ہیں؟ ہم۔ یہ ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہاں ایک بہت بڑی عظمت اور اپنی قوت اور طاقت اور شان و شوکت کا اظہار کرنے والے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پیچھے پڑنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کو بدنام کرنے والوں یا میرے محبوب کو نیچا دکھانے والوں، تم تو اس لیے سوال کر رہے ہو نا میرے محبوب سے کہ نعوذ باللہ من ذالک کا جواب نہ دے پائے تو اس کی عزت چلی جائے، اس کی شان و شوکت میں فرق آئے، اس کی عزت پہ حرف آئے، دنیا اس کی طرف انگلی اٹھائے۔
ارے تم نے یہ نہیں دیکھا یہ کس کا پیغمبر ہے؟ تم ان کی عزت کے پیچھے پڑنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، کون ہے جو اس کو عزت دینے والا ہے، کون ہے جو اس کو سر بلند کرنے والا ہے، کون ہے جو اس کو بھیجنے والا ہے؟ تو تم نے پوچھا اس لیے ہے کہ یہ بتا نہ سکے گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تم نے تو پوچھ لیا، تمہارا کام تھا، اب اس تمہارے سوال کا جواب دینے والے ہم ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم ہیں، اپنی عزت بتا رہے ہیں، اپنی شان و شوکت بتا رہے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو بھیجنے والے ہم ہیں۔ تم ان کی عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، نہ خدا سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کو کوئی گرا سکتا ہے، نہ خدا سبحانہ و تعالیٰ کے فرستادہ پیغمبر کی عزت پر کوئی حرف لا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قوت و طاقت اور شان و شوکت والے ہیں، اور اللہ جس کو منتخب کرتا ہے اسے بھی شان و شوکت بخشتا ہے۔ لہذا تم نے پوچھ لیا، تم نے اپنے نیچ پنے کا اظہار کر دیا، اب اپنی عزت و طاقت کا جلال کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ ان کو نہیں آتا تو کیا ہوا، ہم انہیں بیان کرنے والے ہیں، ہم کریں گے۔ سبحان اللہ، یہاں جلال، اللہ غصے میں ہے، اللہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں اچھا آپ اس لیے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا نہ سکے گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ ارے یہ نہ سوچا کہ ہم اس کے پیچھے ہیں؟ تم نے اس کو کچھ نہیں کہا، ہمیں کہا ہے۔ تم ان کی عزت کے پیچھے نہیں پڑے، ہماری عزت کے پیچھے پڑے ہیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہے، اللہ کی بے عزتی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا ذلیل ہونا اللہ کا ذلیل ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نہ کبھی ذلیل ہوئے ہیں نہ اپنے بندے کو ذلیل ہونے دیں گے، اس لیے پوچھ لیا، تمہارا کام تھا بتانا، اب ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ، لفظ نحنو سے کتنے زبردست موتی نکلے۔ ایک موتی یہ ملا کہ جس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو جاتے ہیں، پھر اس کی عزت کا، اس کی تمام تر چیزوں کا محافظ کون ہوتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اگر وہ لڑتی ہے تو وہ اس آدمی سے نہیں لڑتی بلکہ وہ اللہ سے لڑتی ہے۔ اور سنیے حدیث پاک سنیے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید میں اور پوری شریعت میں مجھے دو گناہ ایسے نظر آتے ہیں کہ جتنی بڑی اس کی جو ہے پکڑ ہے، سزا ہے، اتنی بڑی کسی اور گناہ کی مجھے سزا نہیں ملتی پوری شریعت مطالعہ میں۔ دو گناہ ایسے ملتے ہیں کہ جس کے گناہ کی سزا اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ اتنی سخت کسی اور گناہ کی سزا پوری شریعت میں مجھے نظر نہیں آتی۔ ایک کیا ہے؟ ایک قرآن مجید میں وہ ہے سود، انٹرسٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور ربا کا، سود کا جو لین دین ہے اس کو بس چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے مومن ہو تو چھوڑ دو اس کو، سودی کاروبار، لینا دینا سب ختم کر دو۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو، تم کہتے ہو جس طرح اور ہو بھی حقیقت میں، تو ساری چیزیں چھوڑ دو۔ اللہ اگر نہیں چھوڑا تو اللہ فرماتے پھر سن لو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں چھوڑا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ سمجھ لو کہ ایک طرف تم کھڑے ہو اور دوسری طرف اللہ کا رسول کھڑا ہے، اور اللہ کا رسول تمہیں اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ مجھے یہ بتائیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا رسول ایک طرف ہو تو اللہ کے رسول سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کے دانشور مل جائیں، تھنک ٹینک مل جائیں، ساری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے، اللہ کا رسول دوسری طرف ہو تو اللہ کے رسول سے جیت نہیں سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو سود لینے اور دینے والوں کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ۔ ایک گناہ یہ ملتا ہے جو قرآن مجید کے 3 پارے میں ہے، اور ایک گناہ وہ ملتا ہے
کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے، وہ کون سا گناہ؟ فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے دوست کو برا بھلا کہتا ہے، جو میرے دوست کو ستاتا ہے، کسی کو میں نے اپنا دوست بنا لیا، کسی نے مجھے دوست بنا لیا، ہم ایک دوسرے کے ہو گئے، ہمارا آپس میں دوستی ہو گئی، ہمارا آپس میں تعلق ہو گیا، وہ میرا بن گیا، میں نے اس کو بنا لیا ہے۔ اب اگر کوئی دنیا ان کو چھیڑتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو ستاتا ہے میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں کہ اب تم تیار ہو جاؤ، تمہارے مقابلے میں اللہ آ گیا ہے۔ اللہ کے دوستوں کو ستانے والا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، پھر اس کی عزت اللہ کی عزت، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اس کا کہنا اس کا سننا اللہ کا کہنا اللہ کا سننا ہوا۔ بالخصوص پیغمبر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو پھر پیغمبر کی بے عزتی نعوذ باللہ اللہ کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ آپ کو بے عزتی کرنے چلے ہیں، یہ آپ کی عزت کے بڑک سے اڑانے چلے ہیں، نہ گھبرائیے نہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک، جس خدا نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر کسی معاملے میں اٹک گئے ہیں تو اللہ جو ہے اپنے رسول کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ اگر انہوں نے سوال کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب بھی ضرور دیں گے۔ سبحان اللہ، نحن نقص علیک، ہم آپ کو بیان کرنے والے، ہم آپ کو پورا واقعہ بیان کرنا، ہم بیان کریں گے نا۔ عجیب، آگے سنیے، میں یہاں رک کر ایک مسئلہ بتاتا چلوں جو میں نے بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی واحد متکلم کا صیغہ بھی استعمال کیا، کبھی جمع متکلم کا بھی صیغہ استعمال کیا، تو ہم اپنے روزمرہ کے جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کریں یا پھر جمع کا صیغہ استعمال کریں، یہ وہ سوال تھا جو میں نے کل آپ کے سامنے ریز کیا تھا۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ ایک ہے، اور جو ایک ہے اس کے لیے اردو میں فرماتا ہے یا کہتا ہے۔ یا پھر ہم یہ کہیں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ بتاتے ہیں۔ ہمیں واحد متکلم کا صیغہ اردو کا استعمال کرنا چاہیے یا جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے؟ اتنی بات سمجھ لیجئے، اتنی بات کہ عرف عام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنا کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ عام بندوں کے لیے بے ادبی ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے بے ادبی نہیں ہے۔ عرف عام میں بے ادبی نہیں۔ ابا جی آپ کیا کہتا ہے، ابا جی تو کیا کہتا ہے، یہ ابا جی کے لیے کہنا عرف عام میں بے ادبی ہے۔ ابا جی تو کہاں جاتا ہے، تو تو اور جاتا ہے کا لفظ ابا جی کے لیے استعمال کرنا بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ استاد جی تو کیا کرتا ہے، استاد جی کے لیے تو اور کرتا ہے کا لفظ واحد متکلم کا لفظ استعمال کرنا اردو میں بے ادبی سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عرف عام میں یہ لفظ استعمال کرنا بے ادبی نہیں سمجھی جاتی۔ تھرو آؤٹ، ہمارے دیار کی بات کر رہا ہوں، تھرو آؤٹ دا سب کانٹیننٹ، ہمارے ملکوں میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور پھر اس طرح کے جتنے علاقے ہیں، ان تمام کے تمام علاقوں میں اللہ رب العزت کے لیے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنا ادب ہے، بے ادبی نہیں سمجھی جاتی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہماری بخشش فرما، اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ ہم اللہ کے لیے لفظ تو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہم ابا جی کے لیے تو نہیں استعمال کر سکتے، بے ادبی ہے۔ ابا جی کے لیے آپ ہی بولتے ہیں۔ اگر میں کسی کو کہہ دوں یا تو ادھر آ تو کہیں گے میں نکاح بچے ہوں، میرے نال تو تانال بات کرتا ہے۔ جب کبھی لڑائی ہوتی ہے تو یہی غصہ آتا ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ تو تا میں بات کی، آپ نہیں بولے۔
تو جب تو تا ہمارے عوام کے لیے، باپ کے لیے، بڑے کے لیے، استاذ کے لیے تو تا کی بے ادبی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ تو تا کا استعمال بے ادبی نہیں ہوتی. اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تو ہماری مغفرت فرما، تو ہماری یہ فیصلے سن لے، تو ہماری یہ کام کر دے. اور آج تک، بچپن سے لے کر آج تک، ہم اور ہمارے ماں باپ اور ساری دنیا اللہ رب العزت کے لیے لفظ تو استعمال کرتے ہیں، اور کسی نے اس کو بے ادبی نہیں سمجھا عرف عام میں. اور واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرے کہ اللہ اب یہ کہتا ہے، اللہ پاک یہ کہتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے، واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرے. تو خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، لہذا اس کو استعمال کرنے کو بھی برا بھلا نہیں سمجھا جائے گا. لیکن بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے ہچکچاتی ہیں. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے استاد کا حق ادا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، اگر ہم اپنے بڑوں کا، اپنے پیروں کا، اپنے تایا کا، اپنے چاچا کا، اپنے ماموں کا، اپنے دادا دادی کا، اپنے سے بڑوں کے لیے ہم ادب کے صیغے استعمال کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ادب ہی کا صیغہ استعمال کریں. واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے طبیعت ہچکچاتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی خود قرآن مجید میں دلیل موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. لہذا اگر آپ جمع کا صیغہ بھی اللہ کے لیے استعمال کریں تو آپ کے لیے اس کی اجازت ہے، ناجائز نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا اور حرام نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو، آج کی مجلس میں یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں جو ہچکچاتی ہیں، وہ بے ادبی سمجھتی ہے، ان کا ذہن قبول نہیں کرتا، ان کا دل قبول نہیں کرتا، ان کا ضمیر نہیں تسلیم کرتا اللہ کے لیے. اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے، لہذا وہ واحد متکلم کے بجائے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ بولتے ہیں، اگر اس طرح کا لفظ استعمال کریں تو استعمال کرنے کی خود قرآن مجید سے اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے. ہم جن بزرگوں سے پڑھے ہوئے ہیں یا ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی، تربیت حاصل کی، گھر کا ماحول ملا ہم کو، پھر بچپن میں اساتذہ کا ماحول ملا ہم کو، پھر بڑے ہوئے تو مدرسوں کا ماحول ملا ہم کو، اس سے بڑے ہوئے تو دارالعلوموں کا ماحول ملا ہم کو، اس سے نکلے تو ہمیں مشائخ اور پیران پیر کا اور اپنے بڑوں کا، اپنے مشائخ کا اور اکابر کا ماحول ملا ہم کو. جس ماحول میں ہم پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں، ہمیں اس ماحول میں یہی بات ملی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کوئی بات کی جائے تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اسی جملے سے استعمال کیا جائے. اور ہمیں ایک بڑا آڈ سا لگتا ہے جب کوئی مولوی یہ کہتا ہے یا کوئی عالم یہ کہتے ہیں یا کوئی بڑا بزرگ یہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا اللہ کہتا ہے، قال اللہ، اللہ نے فرمایا، یا اللہ فرماتا ہے. تو یہ جملہ ہمارے کانوں کو جب لگتا ہے تو ایک دم طبیعت پر گرا گزرتا ہے کہ اس نے کیا کہہ دیا. اس لیے کہ بچپن سے ہمیں دوسرا ماحول ملا. لیکن جیسے میں نے آج کی مجلس میں بتایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اگر اس طرح کا جملہ بھی اگر کوئی شخص بولے تو چونکہ قرآن مجید سے اس کی گنجائش ہے اور اجازت ملتی ہے، اس لیے اس طرح کا جملہ بولنا بالکل جائز ہے. اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیے کہ بالخصوص ایسے ماحول میں جو مشرکانہ ماحول ہو اور جن کی لوگوں کی ذہنیت مشرک بنی ہوئی ہو اور لوگ مشرکانہ طور پر قبول کرتے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں 1 یا 3 یا 5 یا 10 یا 20 یا 25 یا 30 یا کروڑ یا 33 کروڑوں کے بارے میں مانتے ہو، تو جس وقت مقام توحید ایسے لوگوں سے خطاب کرنا ہو تو پھر لازمی بات ہے کہ ایسا لفظ استعمال کرے کہ انہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ توحید کا پجاری ہے، یہ توحید کا ماننے والا ہے، مشرک نہیں. لیکن ادب، عظمت کا
کا तकाज़ा इंसान यही समझता है कि जब वो अल्लाह के बारे में कोई बात करे तो यूं ही कहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं या अल्लाह फरमाते हैं, और यही मेरी आदत है। अब ज़रूरी नहीं कि आपकी आदत भी यही हो। बाज़ जगहों पर उर्दू न समझने की वजह से या उर्दू सलीस न होने की वजह से कभी कभी वो लोग कह देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, तो फिर हमारे लोगों के लिए बड़ा कभी कभी गिरा गुजरता है कि ये बेअदब है। याद रखिए, एक तो ये कि उसे उर्दू का पता नहीं इसलिए बोल देता है, और चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, उर्दू दां ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भी कहे तो बेशक आपकी तबीयत के खिलाफ ज़रूर होगा, लेकिन वो गलत बात नहीं करता, उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए, उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये बात ज़हन में रहे कि देखो जी मैंने फलां तकरीर में सुना फलां मौलवी ये कहता है अल्लाह फरमाता है, और जब भी कहता है तो कहता है अल्लाह कहता है, अल्लाह के साथ बेअदबी का सीगा इस्तेमाल करता है। ये गलत होगा। आपकी तबीयत ये है कि आप कहें अल्लाह फरमाते हैं, आपकी तबीयत आपको मुबारक हो, उसका अंदाज उसको मुबारक हो। जब शरीयत में दोनों तरह की गुंजाइश है तो फिर एक पर अमल करके दूसरे पर कुफ्र की और बेअदबी के फतवे लगाना किसी सूरत में इजाज़त नहीं, और इसका जवाब भी नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुस्सु, मेरे महबूब नकुस्सु अलैक, अब हम बयान करेंगे। हाय हाय, अब हम बयान करेंगे आपसे। नहनु नकुस्सु, हम बयान करेंगे। क्या अजीब मंजर होगा वो, जरा गौर करें। एक जमाना था, सुनते हैं कि पब्लिक को बयान करते थे अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। एक जमाना था कि पब्लिक को बयान करने वाले थे काजी एहसान अहमद साहब शुजा आबादी रहमतुल्लाह अलैह। एक जमाना था हम फलां बुजुर्गों की तकरीर सुन के आए हैं, फलां बुजुर्गों का बयान सुन के आए हैं, फलां बुजुर्गों का बयान सुन के आए हैं। हमने देखा मौलाना अब्दुल मजीद नदीम को देखा, उनका बयान सुना, बड़े प्राउड हैं। हमने ज़ियाउल कासमी मरहूम का बयान सुना, बड़े प्राउड हैं। हमने फलां बुजुर्गों का बयान सुना, कितने मुकर्रिर दुनिया से गुजरे, बड़े प्राउड हैं कि हम फलां फलां बुजुर्गों के सुनने वाले हैं। ऐसा बोलता था, ऐसा बोलता था कि समा बात देता था, हाय तो मैं तुम्हारा सुनना मुबारक हो। पर मेरे महबूब अल्लाह क्या फरमाते हैं, कुरान सुनो। अल्लाह फरमाते हैं महबूब सुनने वाले आप होंगे, मैं बयान करने वाला मैं। नहनु नकुस्सु, हम बयान करने वाले। ये सुनो, आज तक ऐसा बयान करने वाला भी सुना कि नहनु नकुस्सु, हम बयान करने वाले हैं। याद हमारा बयान होगा। हम बयान करने वाले, हम बयान करेंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आज आपका बयान होगा, अल्लाह का बयान होगा। हाँ, अल्लाह फरमाते नकुस्सु, नकुस्सु का यही तर्जुमा हुआ। नकुस्सु का तर्जुमा क्या हुआ? हम बयान करने वाले। और यहाँ एक बात अगर मैंने कहा ना, मेरा जी चाहता है कि एक एक लफ्ज, पहले मैंने कभी किसी ज़माने में सूरह यूसुफ पढ़ाई थी तो पूरे रमज़ान मुबारक के 30 दिन के अंदर मैंने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा बयान करके मैंने जेल तक उनको पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद कोई और रमज़ान आई नहीं कि उनको जेल से निकालूं। लेकिन आज वो पहले एक बयान था, आज से छोटी मस्जिद में, आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब मैं ये वाक़या बयान करता हूँ तो जी चाहता है इसके एक एक हरफ को तोड़ तोड़ कर बयान करूँ, और उसके अंदर अल्लाह ने जो मारिफ छुपा रखे हैं, जो ख़जाने छुपा रखे हैं, जो खजीने छुपा रखे हैं, दिल चाहता है कि मैं अल्लाह के उस मारिफ को, उस ख़जाने को, उसके खजीने को आपके कानों के ज़रिए से आपको दिल दिमाग तक उतार दूँ। ये जी चाहता है। नहनु नकुस्सु, हम बयान करने हैं। सुनिए आप, यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबक सुनिए, क्या बयान करना चाहते हैं। ये आयत करीमा लाने वाला कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे सुन रहे हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जिब्राइल आपको बयान नहीं करते, जिब्राइल तो एक जरिया है, जिब्राइल तो एक वास्ता है।
جس کو ہم استعمال کرتے ہیں محمد الرسول اللہ، اصل میں آپ کے معلم ہم ہیں۔ نحن نقص، آپ جبرائیل سے سنتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ جبرائیل سنا رہا ہے آپ کو سنانے والا، آپ کو پڑھانے والا، آپ کو بتانے والا جبرائیل ہے۔ فرمایا نا، جبرائیل تو ایک ذریعہ ہے، جبرائیل تو ایک واسطہ ہے، جبرائیل تو ایک لنک ہے جو آپ تک میری بات لا کر پہنچا رہے ہیں۔ اصل میں پڑھانے والا اور آپ کو سکھانے والا اور آپ کو بیان کرنے والا کون ہے؟ میں اللہ۔ غور کیا آپ نے اس جملے میں؟ آپ نے غور کیا کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا سبق ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استاذ کا ادب بھی بیان کر رہے ہیں، استاذ کا مقام بھی بیان کر رہے ہیں کہ استاذ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور پھر انسان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو استاذ کے ذریعہ سے جب کوئی چیز ملتی ہے تو استاد کو سبب کے درجے میں رکھنا، رب کے درجے میں نہ بنانا۔ استاد ذریعہ بنتا ہے تمہارے تک پہنچانے کا، اگر اصل میں پہنچانے والے تم تک ذات جو ہے وہ اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل تو ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک لنک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے پہنچانے والے ہم ہیں، تمہارے استادوں کے ذریعہ، تمہارے پیروں کے ذریعہ، تمہارے مرشد کے ذریعہ، تمہارے بڑوں کے ذریعہ تم تک اگر کوئی بات پہنچتی ہے، کسی وسیلے سے تم تک پہنچتی ہے، وسیلے کی قدر ضرور کرنا ہے، لیکن جس نے وسیلہ بنایا اس کو بھولنا نہیں، اس کو بھولنا نہیں۔ آج ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے۔ کیا سبق دیا اللہ نے، قربان جاؤں، اللہ نے کیا سبق دیا؟ اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو وسیلہ ہوتا ہے، اصل میں وسیلے کو وسیلے کے درجے تک رکھنا، اور جس نے یہاں تک آپ کو پہنچایا اس کو بھولنا نہیں۔ پیروں کے ذریعہ سے، استادوں کے ذریعہ سے، مربیوں کے ذریعہ سے، بڑوں کے ذریعہ سے کوئی چیز ہم تک پہنچتی ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے، اللہ پاک یہ بھی نہیں کہتے کہ ان وسیلے کا بالکل قدر نہ کرو، اس وسیلے کو بالکل کچھ نہ جانو، اللہ یہ بھی نہیں فرماتے، بلکہ بڑا مقام دیتے ہیں۔ لیکن اللہ یہ بات بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وسیلے ہی کو سب کچھ مت سمجھ لینا، جس نے وسیلہ بنایا ہے اس رب کو بھی نہیں بھلانا۔ آج اگر اولاد کسی کے ذریعہ سے مل جائے، اولاد نہیں ہو رہی تھی جی، بہت دن ہو گئے، بچہ نہیں ہو رہا تھا، بچی نہیں ہو رہی تھی، کسی نے تعویذ دے دی اور تعویذ کے ذریعہ سے آپ کا کام ہو گیا، کسی نے اللہ اللہ پڑھ لیا، اس کے ذریعہ سے آپ کا کام ہو گیا، کسی نے کوئی ہیلا بہانہ کر لیا اور اس کے ذریعہ سے آپ کا کام ہو گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ دینے والا بھی یہ ہے، کام کرانے والا بھی یہ ہے، ہماری مرادوں کا بھرنے والا بھی یہ ہے، ہم بس اسی وسیلے کو رب کا درجہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سبب بنا ہے، سبب کی بھی قدر کرو، مگر سبب سے آگے اپنی نظر لے جاؤ اور یہ دیکھو کہ اس سبب کا پیدا کرنے والا رب ہے، اس رب کو مت بلاؤ۔ کتنے ہمارے یہاں ملیں گے پیر بخش، پیراں دتا، ولیاں دتا، بھائی پوچھو یہ نام ہے، بعض تو ویسے نام رکھتے ہیں کہ جی سانو نام پسند آیا، اللہ دتا، پیراں دتا، فقیراں دتا، یہ ایسے ہم کو نام پسند آیا، ہم نے نام رکھ لی۔ اور بعض اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اس نام کے پیچھے پوری کارستانی اور پورا واقعہ چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا واقعہ لیے بیٹھے ہیں۔ کہا اللہ نے تو دیا نہیں تھا، فلاں پیر نے دے دیا، ہم نے پیر کے نام سے نسبت رکھ کے کہہ دیا پیرا دیا۔ بری میں آپ کی بری کا واقعہ سناؤں۔ ایک شخص تھا ڈاکٹر، ایک اللہ نے اس کو ایک بچی دی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب آئندہ کوئی امید نہیں۔ بچی واہ 8 10 12 15 سال کی تقریباً ہونے کو آئی۔ اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی، اور بالخصوص نرینہ اولاد کی کہ ہماری نسل چلے۔ دنیاوی طور پر نسل چلے ہماری، تو نرینہ اولاد کی خواہش پھر ان کے دل میں جاگی، پھر علاج کرائے، ڈاکٹروں سے پوچھا، ڈاکٹروں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری میڈیکل کی دنیا فیل ہے، یہ بتا رہی ہے کہ مائنس میں جا رہے ہو، تمہیں بچہ نہیں مل سکتا۔ اس نے جب وہاں سے مکمل مایوس ہو گیا،
تو پھر اس نے کہا روحانیت کی طرف متوجہ ہوں، بڑے بڑے پیروں کے دروازے کھٹکھٹائے، نہیں ملا۔ کسی نے کہا مولوی بلال کو ٹور جاؤ، وہ آ گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سنا شاہی شکل تھی، بہت پرانا دیکھا ہوا تھا، دیکھ کر تعجب بھی ہوا، یہ اور ہماری مسجد میں یقیناً نماز پڑھنے نہیں آیا، کوئی کام پڑا ہے، ہمارے یہاں تانا دینے کی عادت تو ہے نہیں کہ تو آج کیوں آیا ہے۔ اس نے ساری بات بتائی، میں نے کہا انہی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جنہوں نے لکھ کر دیا، وہی اللہ کا نام میں نے لکھ کر دینا ہے، انہی کے پاس جاؤ، انہی سے لیتے رہو، اللہ نے مقدر میں دیا ہوگا دے دے گے۔ اس نے کہا نہیں جی میں ادھر نہیں، آپ ہی کے پاس آیا ہوں اور امید رکھ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام میں لکھ کر دوں گا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر مل گیا تو یوں سمجھو اللہ نے مجھے ہیلا بنانا تھا، وسیلہ بنانا تھا، دینا اسی نے تھا، اگر یہاں نہ آتے اس نے مقدر میں لکھا کہیں اور سے مل جاتا، لیکن وسیلہ میں نے سارا اس کے عقیدے درست کرنے کے بعد چند ہفتے، مجھے نہیں یاد ہے کہ 2 ہفتے ہیں، 4 ہفتے ہیں، 6 ہفتے ہیں، 8 ہفتے ہیں، پر میں ہفتوں کی بات ہے، مہینوں اور سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک دن بڑا خوشی خوشی آیا اور کہا کہ میڈیکل کی سائنس کی دنیا بھی حیران ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہے کہ آپ کے لیے کیسا پاسبل ہوا، اللہ نے میری بیگم کو امید دلا دی۔ چلو جی 5-6 مہینے گزر گئے، اب جب ڈیلیوری کا وقت آیا، دیکھ لیا اس کان میں کہ بیٹا ہونے والا ہے، تو کہنے لگے اس کا نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا جو نام آپ پسند کر لے۔ تو بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھتا ہے میں بلال دتا نہ رکھ لوں؟ بڑی معصومیت کے ساتھ کہ دل کہتا ہے بلال دتا۔ میں نے اس کو کہا اس سے اچھا تو اور نام ہی کوئی نہیں، پہلی باری میری ڈکشنری میں آیا ہوا ہے بلال دتا، ذرا ایک کام کرو، مجھ سے پہلے کسی نے آپ سے پہلے یہ نام لکھا ہو تو مجھے ذرا ہسٹری لے آنا، کہ کئی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بلال دتا بھی نام ہے۔ کہتا ہے یہی تو، مجھے کہتا ہے یہی تو، کوئی نام اس سے پہلے نہیں ہے، یہ یونیک نیم ہوگا، پہلی دفعہ رکھوں گا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میں پہلے دن بتایا تھا کہ بھائی کتنے توحید کے اور کتنے عقیدے سمجھائے تھے، اور تمہیں بتایا تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر ہیلا بہانہ ہو جاتا ہے، اگر میں نے ہی دینا تھا اس نے نہ دینا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر تو پر ہی نہیں مار سکتا، کسی میں دم مارنے کی مجال نہیں ہے، دیا اس نے ہے، نام رکھنا ہے تو اللہ دیتا رکھو، قربان جاؤں مالک پر۔ پھر بچہ اللہ پاک نے دیا اور اس نے بہت ہی اچھا اسلامک نام رکھا، بہت اچھا اسلامک نام رکھا، اگر میں ابھی بتا دوں تو سمجھ جائیں گے وہ کس کا ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ اللہ پاک یہاں ایک بات بتاتے ہیں، نحنو نقص، لانے والے جبرائیل ہیں، آپ کو یہ واقعہ بیان کرنے والے، آپ کی خدمت میں قرآن شریف اور یہ پورا واقعہ سنانے والے تو جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل تو واسطہ ہیں، جبرائیل معلم نہیں، جبرائیل ذریعہ ہیں، جبرائیل بتانے والے نہیں، بھیجنے والا اور بتانے والا، اور آپ تک اس پورے واقعے کو سکھانے والا اور بیان کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ فرماتے وہ ہم ہیں، نحن نقص، ہم بیان کریں گے۔ کہ اللہ آپ بیان کریں گے تو سننے والا کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ سن لو، نحن نقص، ہم بیان کرنے والے ہیں، تو اللہ پھر آپ بیان کرنے والے ہیں، تو یہ قصہ سننے والا کون ہوگا؟ بندے تو طاقت ہی نہیں رکھتے، بندے تو طاقت ہی نہیں رکھتے آپ کی بات کو سنیں، آپ کی آواز کو سنیں، بھلا سننے والا کون ہوگا؟ اگلا جملہ غور کریں، قرآن کے موتی چنیں، دیکھو اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کون بیان کرے گا؟ کہ اللہ بیان کریں گے، نحن نقص، ہم بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ جب آپ بیان کرنے والے ہیں تو آپ کی آواز سنے گا کون؟
آپ کے جبرائیل کی آواز سنے گا کون؟ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو آپ کی آواز سن لے اور جبرائیل کی آواز سن لے، تو اللہ پھر یہ بیان سنے گا کون؟ یہ تو بیان کیسے ہوگا اور کون سنے گا اور کیسے سنایا جائے گا؟ فرمایا نحن نقص علیک، پیغمبر بیان کرنا ہمارا کام ہوگا اور سینہ کھول کر بیٹھ جانا تمہارا کام ہوگا۔ علیک، بیان ہمارا ہوگا، سننے والے آپ ہوں گے، میرا بیان سیدھا آپ کے سینے پر میں اتاروں گا۔ سبحان اللہ، کیا وہ سینہ ہوگا؟ یہ علیکہ کے لفظ پر غور کریں، علیکہ، اے پیغمبر علیہ السلام، علیکہ، تجھ پر۔ آپ التحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں نماز میں؟ تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا ہے؟ السلام علیکہ، ترجمہ سلامتی ہو تجھ پر اے پیغمبر، ایھا النبی علیکہ۔ وہاں بھی ایک ہے، میں اور آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ ہم ملتے ہیں تو علیکم جمع کا صیغہ ہوتا ہے، اور جب اکیلا ہوں تو بھی چونکہ ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں تو ہم فرشتوں کو بھی ساتھ میں بٹھا کر اور ملا کر ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ صرف میں آپ کو سلام نہیں کرتا، آپ کے دائیں بائیں جتنے فرشتے ہیں، آپ کے ساتھ جتنے فرشتے ہیں، میں تمام فرشتوں کو سلام کرتا ہوں۔ اسی لیے تو کہتا ہوں السلام علیکم۔ اکیلا ہوں تو بھی کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ اور زیادہ ہو تو بھی کیا کہنا چاہیے؟ السلام۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی ملا تو السلام علیکہ اور دوسرے ہو تو السلام علیکم کہتے ہیں، بلکہ ہر وقت مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم ہے کہ جب آپس میں ملو ایک دوسرے کو تو السلام علیکم کہو، اس لیے کہ مسلمان کی ذات وہ ذات ہوتی ہے، مسلمان کی ہستی وہ ہستی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ یہ احسان کیا ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت کو رکھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ان کو بھی سلام کر دیا۔ اسی لیے حکم ہے، مسئلہ سن لیجئے، حکم یہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں کوئی نہیں، آپ کو پتا ہے بیگم بھی نہیں ہے، بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، بیگم پارٹی میں گئی ہوئی ہے، مثال کے طور پر کہیں گئی ہوئی ہے، مارکیٹ گئی ہوئی ہے، آپ اکیلے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں، دروازہ بند ہے، آپ کھول کر الارم ٹانٹا سن لیا، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ کے لیے شریعت مطہرہ یہ حکم دیتی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ گھر خالی ہے، خالی گھر میں بھی آپ نے جانا ہے تو السلام علیکم کہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں مومن کا گھر ہے اور مومن کے گھر میں رحمت کے فرشتے اتارتا رہتا ہوں، بھیجتا رہتا ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے رہتے ہیں، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو بھی سلام کرتے چلے جاؤ۔ کوئی نہیں ہے پر گھر میں فرشتے تو ہیں، وہاں تو سلام کرو۔ تو یہاں علیکم کا لفظ نہیں آیا، نحن نقص علیکہ، اے پیغمبر بیان میرا ہوگا، سینہ آپ کا ہوگا، قرات میری ہوگی، تلاوت میری ہوگی، بتانا میرا کام ہوگا، کان آپ کے ہوں گے، میں بتاتا چلا جاؤں گا، آپ سنتے چلے جائیں گے، میں سکھاتا چلاتا جاؤں گا، آپ سیکھتے چلے جائیں گے، میں آپ کا استاد بنتا چلا جاؤں گا، آپ بلا واسطہ میرے شاگرد بنتے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس سورت کو کہتے ہیں عروس القرآن، قرآن کی دلہن، قرآن کی دلہن۔ جس طرح ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اس طرح قرآن کی زینت وہ سورت ہے، اسے قرآن کی دلہن کہا گیا، اسے قرآن کی زینت کہا گیا۔ اور وہ سورت کون سی سورت ہے؟ 27ویں پارے میں ہے، سورۃ الرحمن۔ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کئی بار آیا ہے، تو اسے قرآن کی زینت اور قرآن کی دلہن کے نام سے یاد کیا گیا۔ وہ سورت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ ذات، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ کو قرآن سکھایا۔ سکھانے والی ذات رحمان ہے اور سیکھنے والے میرے بندے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ غور کریں، لفظ علیکہ پہ غور کریں کہ فرمایا نحن نقص علیکہ، میرے محبوب
ہم واقعہ بیان کرتے ہیں، بیان کرنے والے ہم ہیں. کتنا اونچا مقام. اور یہاں ذریعہ کو بھی اللہ پاک نے کتنا اونچا مقام دیا، اپنی طرف نسبت کی ایک ذریعہ کو. میں یہاں سے ایک مسئلہ بتاتا چلوں، اب بھی ذہن میں آ رہا، کاش میں اس سے پہلے یہ نقطہ سمجھ میں آتا تو میں ذرا دیکھ کے آتا، لیکن ابھی اس وقت میرے ذہن میں بات آتی، ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھ کے آتا. مجھے اس وقت ایک سورت یاد آ رہی، سورہ قیامہ 29ویں سپارے کی. بڑا عجیب نقطہ ہے، اور یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک سوال چھوڑ کر جاؤں گا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وحی لے کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ریپیٹ شروع کر دیتے. جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں تو رسول پاک صاحب بھی پڑھ رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام سنا رہے ہیں تو رسول پاک صاحب پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھول نہ جاؤ، ابھی یاد کر لوں. تو یہ میں اپنے چودھری امجد صاحب سے بھی کہتا ہوں، یہ بات جو اگلی کہنے والا ہوں ان کی نظر کر رہا ہوں، اور ان کے ذریعہ سے آپ بھی سارے سن رہے ہیں. سورہ قیامہ کی آیت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تاکہ بھول نہ جاؤں. تو اللہ پاک کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ساتھ کوئی دوسرا بھی کام کر رہا ہو، دوسرا بھی پڑھ رہا ہو. نا، قرآن کا ادب یہ ہے کہ ایک کوئی پڑھے تو سنا جائے. قرآن کا ادب یہ ہے، اسی لیے ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ. وہ مجلسیں، وہ محفلیں جس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، بندے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، آدمی اپنا کام کرتا ہے، یاد رکھیے قرآن مجید کی بے ادبی ہے، بندہ گنہگار ہوتا ہے. قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ جب وہ پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، چوپ ہو جاؤ، کان کھول کر سنو، دل لگا کر سنو، ہمہ تن متوجہ ہو جاؤ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ متوجہ نہیں ہوں گے، پھر خدا را ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ قرآن شریف کو سنانے کی ضرورت نہیں. ایسے لوگوں کو کیا قرآن شریف سنانا جو سننا ہی نہیں چاہتے، اپنی بات کو ترجیح دیتے ہیں. پھر قرآن مجید ضرور سنانا ہے ان کو، کیا ضرورت ہے؟ قرآن کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قرآن کی ضرورت ہے. قرآن آپ کا محتاج نہیں ہے، آپ قرآن کے محتاج ہیں. جب قرآن پڑھا جائے اپنے کو سراپا محتاج بنا کر قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ. لیکن اگر کوئی شخص قرآن سنانے کے باوجود قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کو قرآن سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جاؤ اپنا کام کرو، نہیں سننا ہے نہ سنو. رحمتیں نہیں سمیٹنی ہے مت سمیٹو، اپنے دامن کو گوہر مراد سے نہیں بھرنا ہے مت بھرو. یہ کیا ضروری ہوا کہ لوگ سنے نہ سنے زبردستی ان کو قرآن سنایا جائے؟ نہیں مولوی صاحب تسی پڑھو. ایک جگہ میں چلا گیا، مجمع تھا، شادی تھی، کہتے مولوی صاحب کوئی تلاوت کرنی ہے. میں نے کہا تلاوت کرنی ہے تو ان کو چپ کراؤ. کہنے لگے تسی پڑھو آپ پہ چپ ہو جان دے. میں کیا میرا کسی اور مولوی صاحب نے ڈھونڈ لو جو پڑھ رہا ہو، وہ جو پڑھیں گے تو آپ پہ چپ ہو جائیں گے. میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں، میں ان مولویوں میں سے ہوں، پہلے چپ کرا پھر سناؤں گا. یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی تسی پڑھو آپ پہ چپ ہو جان دے، چپ ہو گئے نہیں ہوئے تو آپ پڑھتے رہو. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہا نہیں، قرآن کی تعلیم یہ، قرآن کا ادب یہ ہے قرآن پاک کا، جب پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ. ہمارے تو پڑھنے میں وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کتابوں میں پڑھا ہے جب قرآن دریا کے کنارے پڑھا جاتا تھا نا تو بہتا ہوا دریا اپنی روانی چھوڑ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا. ان کے کرامتوں میں لکھا ہوا ہے روانی کے ساتھ بہتا ہوا دریا کھڑا ہو جاتا تھا ان کا کلام سننے کے لیے. اللہ اکبر. ایسے بزرگ گزرے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. قرآن کا درجہ بڑا ہے یا زبور کا؟
قرآن مجید کا درجہ بڑا ہے یا زبور شریف کا درجہ بڑا ہے؟ قرآن پاک کا۔ داؤد علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ جب زبور پڑھتے تھے تو آسمانوں پر پرندے کھڑے ہو جاتے تھے، فضاؤں میں پر پھیلا کر کھڑے ہو جاتے تھے، نہ گرتے تھے نہ اڑتے تھے، بالکل فضاؤں میں اسٹینڈ سٹل کھڑے ہو جاتے تھے، اور پہاڑ بھی جھومنے لگتا تھا، اور جنگل کے درندے بھی آ کر داؤد علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے زبور کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے۔ یہ زبور کا کمال ہے، تو پھر قرآن مجید جو ان تمام کمالوں کی اماں ہے اور مجموعہ ہے، جب قرآن مجید پڑھا جائے اور دریا میں سکون آ جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ پڑھنے والے میں طاقت ہو۔ بے شمار واقعات، ہائے اللہ، پڑھنے والے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کے پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی کی آواز جنت میں سنی، قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ وہ تو میں مدینہ میں چھوڑ کے آیا ہوں، مکہ شریف میں چھوڑ کے آیا ہوں، اور جنت میں، مکہ شریف میں چھوڑا ہوں اور جنت میں ان کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ حیران ہو کر پوچھا کہ یہاں کوئی ٹیپ چل رہا؟ ان کی آواز کی ٹیپ چل رہی ہے جنت میں؟ کہا نہیں، یہ تو ریئل آواز ہے۔ کہا وہ تو مکہ شریف میں۔ کہا ہاں ہاں، وہ اس قدر عجیب پڑھتے ہیں، اس قدر ستھرا پڑھتے ہیں، اس قدر درد سے پڑھتے ہیں کہ آسمانوں کے فرشتوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اللہ جب وہ زمین پر پڑھا جائے تو ہمیں آسمانوں میں سنایا جائے۔ ہائے اللہ، ان کا پڑھنا زمین میں ہوتا تھا اور سننے کے لیے آسمانوں میں جنت میں اسپیکر کھول دیے جاتے تھے، وہ مکہ میں پڑھتے تھے اور جنتوں میں سنایا جاتا تھا۔ اللہ کیا پڑھنے والے تھے، سبحان اللہ۔ بچہ سلایا ہوا ہے، گھوڑا ساتھ میں بندھا ہوا ہے، اور چھوٹا سا تو گھر تھا، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ گھوڑا اچھل رہا، کود رہا، چلا رہا، ہنہنا رہا، بدک رہا، ایسے لگتا ہے جیسے رسیاں توڑا کر بھاگے گا۔ ڈر گئے، آہستہ پڑھنا شروع کر دیا، گھوڑا خاموش۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اب گھوڑا خاموش ہو گیا، ذرا اونچا پڑھنے میں مزہ آتا ہے، میں پھر اونچا پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا چیخنا چلانا شروع کرے۔ بچہ سویا ہوا تھا، ڈر گئے کہ کہیں گھوڑے کا پاؤں بچے پر آ گیا، مر جائے گا، کہیں رسی توڑا دی اور بھاگا تو بچے کو کچل دے گا۔ آہستہ ختم کی، اور آہستہ ختم کرنے کے بعد، نماز ختم کرنے کے بعد باہر نکلے کہ دیکھوں کیا چیز آئی ہے۔ جب دیکھا تو زمین پہ تو کچھ نہیں، ادھر ادھر دیکھا، جب آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھا کچھ سفید سفید بادل کی طرح چیزیں ہیں، وہ پتنگے کی طرح چیزیں ہیں، ستاروں کی طرح چیزیں ہیں جو اوپر کی طرف کو جا رہی ہیں۔ یہ دیکھتے رہے یہاں تک وہ آنکھوں سے محو ہو گئی، آنکھوں سے چھپ گئی۔ بڑے حیران اور پریشان ہوئے، کچھ سمجھ میں نہ آیا یہ کیا بات ہے۔ صبح ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا مجھے اگر بچے کے کچل جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں پڑھتا رہتا، لیکن مجھے بچہ پاس سلایا ہوا تھا، اس لیے مجھے نماز ختم کرنی پڑی۔ بڑا تعجب ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا فلاں مبارک ہو کہ جب تم نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، آسمانوں کے فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ جو تم نے چمکتی ہوئی چیزیں دیکھی واپس جا رہی تھی، وہ آسمان کے دراصل فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے۔ اے اللہ، غور کیا، اندازہ کیا، کتنا عجیب۔ تو اگر سننا ہے سنیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ادب سکھا رہے ہیں، اور ان کے ذریعہ سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہا ہوں، اور ان کے ذریعہ سے امت کو بتا رہا ہوں کہ جب پڑھا جائے تو اس وقت کسی اور کام میں مشغول نہ ہویا جائے، چپ کر کے سنا جائے۔ تو کیا فرمایا؟ سنیے، قرآن سنیے۔ اللہ اکبر، زبان لڑکھڑاتی ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا سبق ہے جو دنیا والوں کو بتانا ہے۔ تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ 29واں سپارہ ہے۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے محبوب آپ قرآن کے پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ جلدی جلدی آپ اسے یاد کر لیں۔
جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی زبان کو حرکت دے رہے ہیں. فرمایا میرے محبوب ایسا نہ کیجیے، نہ اللہ میں بھول جاؤں گا. تو فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. فرمایا میرے محبوب اس بات کی فکر نہ کر کہ تو بھول جائے گا. فرمایا اس قرآن مجید کو جس طرح سنانا میرا کام ہے، سنانے کے بعد آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی میرا کام ہے، اور پھر اسی سینے سے من و ان نکال کر مخلوق تک پہنچوا دینا بھی میری ذمہ داری ہے. یہ میری ذمہ داری پہنچوا دی. آپ سنیں، صرف توجہ کے ساتھ سنیں، غور سے سنیں. اس کا سننا جس طرح سنانا میں سناتا ہوں، اسی طرح یہ سنی ہوئی باتیں اور آیتیں آپ کے سینے میں جمع بھی میں کروں گا. اور ایک دفعہ جمع ہو جائے گا آپ کے سینے میں تو پھر اے اللہ سینے میں تو جمع ہو گیا. کہا ہاں سینے میں جمع ہو گیا. اب سینے کے بعد آپ کی زبان مبارک سے اس کو نکلوانا اور لوگوں کے کانوں تک پہنچانا، اور لوگوں کے جو ہے دل و دماغ تک پہنچوا دینا، اور لوگوں تک قرآن مجید کی عنایتوں کو پہنچوا دینا بھی میری ذمہ داری ہے. پر ایک لفظ، یہ 4 آیتیں ہیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. پھر اس کو سمجھانا بھی، سمجھا دینا لوگوں کو کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ لوگوں کو قرآن کی آیت سمجھاتے رہنا. یہ 4 آیت سورہ قیامہ کی ہے. اس 4 آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے جس کا قوت حافظہ کمزور ہو، پیپر پر لکھ کر، اور اگر پیپر پر لکھ نہیں سکتا تو اس آیت کریمہ کو 4 آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود پیے. اگر بارش کا پانی ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر بارش کا پانی نہ ہو تو سادہ پانی، ٹیپ کا پانی، ریزروائر کا پانی، یہ سارے پانی پر، پاک پانی پر جمع کر کے 7 دفعہ پڑھ کر ان 4 آیتوں کو پڑھ کر پھونک مار کر خود پی لیں، بچے کو پلا دیں. اللہ ان آیت کریمہ کی برکت سے قوت حافظہ میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا اس میں وعدہ ہے کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ آپ کے دل میں بٹھانا، اور پھر آپ کے دل میں سے بٹھانے کے بعد آپ کی زبان سے ادا کروانا اور امت کے کانوں تک پہنچانا ذمہ داری میری ہے. ان آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت حافظہ کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی ہمارا کام ہوگا. ان آیت کے ذریعہ سے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہوئے قوت حافظہ میں اضافے کا سوال کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیت کی برکت سے بندوں کا قوت حافظہ بھی عطا فرماتے ہیں. اس کو پھینکیے گانے. یہ جو مسئلہ بتایا ہے یہ خود بھی کر لیجیے اپنے لیے. کبھی کبھی پھونک مار کے اپنی بیگم کو بھی دے دیں کہ تو بھی پی لا. چیزاں بھول جاندیاں نے تے کدے کدے اپنے بچیاں نو بھی دے دیا کرو. جو بچے چاہتے ہیں کہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، ان کا حافظہ بڑھے، کتابیں پڑھیں، اسکول جائیں، اسکول کی باتیں سمجھیں اور ان کے دل و دماغ میں رہے، تو یقین کیجئے کہ اس آیت کو پڑھ کر اپنے بچوں کو دیجئے، خود کر کے دیکھیے، اور پھر اس آیت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس آیت کا کرشمہ نظارہ کیجئے. اللہ آپ کو دکھائے گا کہ اس آیت میں کتنی قوت اور طاقت ہے. لیکن میں نے تو آیت اس لیے پڑھی تھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ چکے تو پھر ہمارا پڑھ چکنے کے بعد آپ نے اس کو دہرانا ہے. لفظ قرأنا پہ غور کریں. اللہ فرماتے ہیں جب ہم پڑھ چکے. ہم پڑھنے والے تو جبرائیل ہیں، سنانے والے کون ہیں؟ کون آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں؟ حضرت جبرائیل. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے میں ایک بڑا مسئلہ سمجھایا. فرمایا جہاں یہ بتایا کہ واسطہ ذریعہ سے اوپر بھی ایک چیز ہوتی ہے، سبب سے بڑھ کر ایک چیز اور ہوتی ہے جسے رب کہتے ہیں، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واسطے کی قدر آپ کو بتاتے ہیں. فیضا قرأنا ہو، پڑھانے والے بے شک جبرائیل علیہ السلام ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھ چکے ہیں. معلوم ہوا کہ اساتذہ کرام کی بھی قدردانی کرنا. معلم کا بڑا مقام ہوتا ہے، استاذ کا بڑا مقام ہوتا ہے، بتانے والے کا بڑا مقام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جبرائیل علیہ السلام. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرأنا ہو، جب ہم پڑھ چکے ہیں. معلوم ہوا کہ استاذ کی بھی کوئی کم قدر نہیں ہوتی، اس کی بھی عزت احترام کرنا ضروری ہے. تو آگے فرمایا نحن نقص علیک، پیغمبر
ہم بیان کرنے والے ہیں، بیان ہم کریں گے، بیان ہمارا ہوگا۔ اللہ سنے گا کون؟ تو کہا علیہ کا، بیان میرا ہوگا، سینہ آپ کا ہوگا، زبان میری ہوگی، کان آپ کا ہوگا، بات میری ہوگی، سماعت آپ کی ہوگی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، بولوں گا میں، پڑھاؤں گا میں، پڑھیں گے آپ، استاد ہوں گا میں، استاد ہوں گا میں اور شاگرد ہوں گے آپ۔ الرحمن علم القرآن میں یہی بات اللہ نے بتائی کہ اللہ پاک پڑھانے والے اور محمد الرسول اللہ پڑھنے والے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پیغمبر کا کوئی استاد نہیں ہوا کرتا۔ یہیں کھڑا ہوں اور کتنے مسئلے آپ کو بتا دیے اسی ایک جملے میں آج میں نے کتنے مسئلے بتا دیے۔ دیکھیں آپ ذرا غور کریں، میں نے ایک بات اپنی طرف سے نہیں کی، سب قرآن مجید سے کی۔ ایک بات کیا بتائی کہ نبیوں کا کوئی استاد نہیں ہوا کرتا، نبیوں کا استاد براہ راست کون ہوتا ہے؟ نبیوں کا کوئی استاد۔ فرمایا یہ تو ہم ہیں جو آپ کو بیان کریں گے۔ دنیا سیکھتی ہے، جائے۔ میں نے کس سے پڑھا؟ تو کہا میں نے پڑھا ہے حضرت مولانا بشیر اللہ صاحب سے، میں نے پڑھا ہے حضرت مولانا نور اللہ صاحب سے، میں نے پڑھا ہے حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب سے، میں نے پڑھا ہے حضرت مولانا زبیر صاحب سے، میں نے پڑھا ہے حضرت مولانا فرید الزمان سے، میں نے پڑھا ہے مولانا ہاشم سے، میں نے پڑھا ہے حضرت مولانا یوسف صاحب سے، میں نے پڑھا ہے حضرت مولانا یونس صاحب سے۔ ان بزرگوں کے نام لیتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام اساتذہ کرام کو جو ان کی رحمت میں چلے گئے، اللہ اپنی جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں صحت اور عافیت کے ساتھ برکتوں سے بھر دے، اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ لیکن میں نے پڑھا ہے اپنے اساتذہ کرام سے، میرے محبوب تو نے پڑھا ہے براہ راست اپنے اللہ سے۔ دنیا میں عام لوگوں کے استاد ملیں گے مگر پیغمبر کا استاد کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ پیغمبر کا استاد براہ راست کون ہوتا ہے؟ براہ راست۔ سنیے قرآن، نحن نقص علیک، ہم سے سکھانے والے، ہم بیان کرنے والے۔ اللہ، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ میں نے اپنی طرف سے کہا نہیں، اللہ کے کلام سے کہا۔ اور جو یہ کہے کہ میں خدا کا نبی بھی ہوں اور میرے استاد بھی ہیں، تو اسے کہے تجھ سے بڑا پرلے درجے کا جھوٹا ہی کوئی نہیں۔ تجھ سے بڑا پرلے درجے کا جھوٹا دیکھا نہیں اور نہ دیکھیں گے ہم لوگ، کہ جو کہتا ہے کہ میرے استاد بھی اور پڑھا بھی میں نے ان استادوں سے، اور ہوں بھی میں خدا کا نبی۔ خدا کا نبی، اللہ اپنے نبی کو کبھی کسی انسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے دیتا ہی نہیں۔ فرمایا محبوب اور میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، تم نے زمانے کو چلانا ہے، تم نے زمانے کو سکھانا ہے، تم سیکھو گے زمانے کے پیدا کرنے والے سے اور زمانے کو سکھاؤ گے، تمہارا استاد زمین میں رکھتا ہی نہیں۔ اور جو یہ کہے میرا استاد ہوتا ہے اور پھر نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی 7ویں فیل ہے، اس کے بڑے استاد ہیں، 7 میں 2 دفعہ فیل ہو گیا۔ قاعدے کا استاد الگ، اما کا استاد الگ، قرآن کا استاد الگ، فارسی کا استاد الگ، عربی کا استاد الگ، انگریزی کا استاد الگ، سنسکرت کا استاد الگ۔ اس نے جتنے بھی باتیں پڑھی ہے سب کا استاد الگ۔ اور ایک تو بہت ہی بڑا استاد ہے نا، جو سارے استادوں میں ممتاز ہے، جسے استاد شیطان کہتے ہیں، جس سے اس نے پڑھا۔ اور پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ اللہ کے بندو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا نبی انسانوں سے پڑھا نہیں کرتا، وہ براہ راست اللہ سے پڑھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اماں لے گئی مائی مریم سلام اللہ علیہا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 سال کے ہو گئے، 5 سال کے ہو گئے تو استاد کے پاس لے گئی، انہیں آپ پڑھائیں، داخلہ کریں مدرسے میں۔ تو استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پڑھ، الف بے تھے، جو کچھ اس زمانے میں تھا، الف با تا، یا جو کچھ ان کے زمانے کا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے، پوچھنے لگے استاد الف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کہا ادھر تو مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا، الف کا کوئی مطلب ہے؟ الف کا کیا مطلب ہے؟ اور بے کا مطلب، اور تے کا مطلب، اور سے کا مطلب، اور جیم کا مطلب، اور دال کا مطلب، اور لام کا مطلب؟ کہتے یہ جی یہ حرف ہے، اور یہ حرف جب ملتے ہیں اور جب یہ کلمہ بنتا ہے یا یہ کلام بنتا ہے تو پھر اس کے معنی نکلتے ہیں۔
حرف کا بظاہر کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ارے اللہ کے بندے، حرف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ استاد نے کہا بیٹا اس کا کوئی حرف نہیں ہوتا، یہ جب تم ملا کر پڑھو گے اور کئی حروف ملاؤ گے اور کلمہ بنے گا اور کلام بنے گا، پھر مطلب نکلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا استاد جی ساری گستاخی کے معافی کے ساتھ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شروع جس سے ہو رہا ہو، جس سے مل کر سارے معنی بنتے ہوں، جس سے مل کر کلمے اور کلام بنتے ہوں، اس کا مطلب ہی نہ ہو سکے۔ تو پھر استاد جی کہنے لگا پتر تو ہی دس دے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ اللہ کی حقیقت کھولی، 3-4 سال کی عمر ہے استاد کے سامنے، کہ لفظ الف کا کیا معنی ہے، استاد اش کر اٹھا، اما لینے کے لیے آئی، اس نے پڑھا، اس نے کہا یہ تو زمانے کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو زمانے کو پڑھانے کے لیے آیا۔ بڑے بڑے مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے، عجیب و غریب۔ تو نبیوں کا استاد کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک، ہم آپ کو بیان کریں گے۔ جی تو تھا پوری اس آیت کا ترجمہ کر لیتا، گھنٹہ پورا ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا احسن القصص، ہم آپ کو بیان کرنے والے ہیں، ہم بیان کریں گے آپ کو، ہم بیان کرنے والے ہیں، ہم کریں گے بیان، سننے والے آپ ہوں گے، علیکا آپ کو، پھر آپ سنانا زمانے کو، آپ سنیں ہم سے اور سنائیں زمانے کو۔ ایک بات بڑی عجیب بتا دی کہ پیغمبر جو کچھ بتاتا ہے وہ کس کے کہنے سے بتاتا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ نکلا اس آیت سے، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ ابھی میرے ذہن میں آ رہا۔ یہ جو 2-3 باتیں ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کی محبت سے، اللہ اپنے رحمت سے میرے ذہن میں اتار رہا، اسی آیت سے نکل رہی ہے کہ ہم بیان کریں گے آپ کو اور آپ نے پھر زمانے کو بتانا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی جو کہتا ہے وہ کس کے کہنے سے کہتا ہے؟ نبی جو بتاتا ہے وہ کس کے بتانے سے بتاتا ہے؟ فرمایا محبوب ہم آپ کو بتائیں گے، آپ زمانے کو بتانا، تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ نبی جو کچھ کہتا ہے وہ رب کے بتانے سے کہتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ نکلا۔ فرمایا کیا بتائیں گے اللہ پاک؟ فرمایا احسن القصص، بہترین قصہ، بہت پیارا قصہ، اچھی سرگزشت، بیوٹیفل اسٹوری۔ احسن القصص کا ترجمہ ون آف دی بیوٹیفل کیا اس کو بولیں گے؟ سب سے بہترین قصہ، اس کا کیا انگلش میں ترجمہ ہوگا؟ بیسٹ ایور، موسٹ بیوٹیفل۔ اب صحیح ہے، اب کوئی ہو تو ڈبل بیوٹیفل میں کہہ دوں، یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری نہیں ہوگی، یہ میری خزرہ ڈکشنری ہوگی۔ ڈبل بیوٹیفل، احسن القصص، بہت ہی خوبصورت، موسٹ بیوٹیفل، بیسٹ ایور اسٹوری۔ اللہ یہاں 1 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں اور یہیں آج آپ کو رکاؤں گا کل تک کے لیے احسن القصص پہ۔ دیکھو میں نہیں کہتا کہ بہترین اسٹوری ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں احسن القصص، بیسٹ ایور اسٹوری، بہت خوبصورت، بہت پیاری اسٹوری۔ ابھی تو یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں شروع ہوا، ابھی تو یہ تمہید ہے۔ اب پتہ نہیں اگر اس طرح ہم چلتے رہے تو یوسف علیہ السلام کا قصہ جنت میں جا کے ختم کریں گے۔ لیکن مسئلے آپ کے سامنے آ رہے، نئی نئی باتیں اللہ پاک آپ کے سامنے لا رہا، کچھ میرا ایمان تازہ ہو رہا، کچھ آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہوگا یقیناً انشاءاللہ۔ نئی باتیں مجھے معلوم ہو رہی، نئی باتیں آپ کو معلوم ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی تو 3 ہی جملہ ہوا، نحنو مسئلہ معلوم ہوا، نقصو معلوم ہوا کہ بیان کرنے والے اللہ ہیں، معلوم یہ ہوا علیکا بیان کرنے والے اللہ ہیں۔ تو اللہ تو بیان کرنے والا ہوگا، کیسا بیان ہوگا؟ اللہ سننے والے آڈینس کون ہوگا؟ فرمایا تم اور میرے آڈینس بنو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اور میرے آڈینس بنو۔ سنو مولوی بلال سے سنو، ارے سنو اور کسی اور سے جا کر سنو۔ اللہ پھر کون آڈینس ہوگا آپ کا؟ فرمایا علیکا سنانے والا میں ہوں گا اور محمد الرسول اللہ آپ سننے والے، پھر آپ سنا دینا، یہ آپ سنائیں گے، پر میرا بیان تو آپ ہی سنیں گے۔ زبان میری ہوگی، کان آپ کے ہوں گے، بیان میرا ہوگا، سینہ آپ کا ہوگا، پڑھانے والا میں ہوں گا، پڑھنے والے آپ ہوں گے، معلم میں ہوں گا، استاد میں ہوں گا، شاگرد تم ہوں گے۔ علیکا احسن القصص۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صرف یہ سوال چھوڑ کے جاتا ہوں
اللہ پاک، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ یہ قصہ احسن القصص، یہ قصہ اتنا پیارا کیوں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں بہت پیارا قصہ. دنیا میں بڑی اسٹوریاں بنی ہیں، کلیوپٹرا بھی آئی، اس کی بھی ایک ہسٹری ہوئی ہے، اور پھر بڑے بڑے دنیا میں کارنامے ہوئے. اے اللہ، آخر یہ کیا بات ہے کہ اس قصے کو آپ کہہ رہے ہیں احسن القصص؟ ایک بڑی عجیب بات بیان کر دوں. آگے پھر بڑھنا چاہتا ہوں، یہاں اگر میں تھوڑا سا چھیڑ دیا تو چھڑ جاؤں گا، بات بہت دور تک چلی جائے گی. اس لیے میں آج اپنی مجلس کو یہیں چھوڑتا ہوں کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے کو احسن القصص کہتے ہیں. اس طرح کے واقعات میں اچھائیاں اور خوبیاں کس وجہ سے پیدا ہوئی، اللہ نے چاہا تو اگلی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا کیجیے اللہ نے جو بلوایا سنوایا، اللہ تعالیٰ بولنے والے کو سننے والے کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو جو ادھر موجود ہیں اور جو ادھر موجود نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غائب ہیں، سامع ہیں، دنیا کے جہاں بھی پورے انگلینڈ میں، پورے ملک میں، بہرحال جس جگہ پہ بری میں اپنے اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے. اپنی رحمت کا بہت بڑا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی وافر مقدار میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ.